اب کتنی اہتمام نبی علیہ السلام کی باتوں کا صحابہ میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، فقیہ امت ہیں، اور 6-7 نمبر پر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا قرآن مجید کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، کب اور کہاں اتری، کیا اس کا مقصد تھا، سب باتوں کو میں جانتا ہوں۔ اتنا علم اللہ نے ان کو دیا تھا۔ کان من السابقین الاولین، یہ سابقین الاولین میں سے تھے، شروع کے مسلمانوں سے۔ 23 سال نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر حضر میں گزارے۔ ان کی بات سنیے، فرماتے ہیں اگر میری عمر کے صرف 10 دن باقی ہوں، مجھے معلوم ہو جائے، آج کیا تاریخ ہے؟ 28 مہینہ کون تھا؟ 28 نومبر۔ تو جی 8 دسمبر کو اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 10 دن بعد میرا انتقال ہے، اور میری بیوی آج انتقال کر جائے، تو میں فوراً دوسرا نکاح کروں گا کہ میں یہ 10 دن بھی بے نکاح نہیں رہنا چاہتا۔ اتنا اہتمام۔ ایک اور صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کا طاعون میں انتقال ہو گیا۔ خود بھی طاعون کے مریض ہیں اور ان کی عمر تقریباً 60-70 سال سے بھی اوپر تھی۔ فرمایا کہ میری شادی کرواؤ۔ طاعون کے مریض ہیں اور عمر 70 سال کے قریب یا اس سے اوپر ہے، میری شادی کرواؤ، میں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا ہے۔ صحابہ کا تو یہ معمول تھا۔ نبی علیہ السلام نوجوانوں کو شادی کا حکم دیتے، اور جن کے پاس وسائل نہ ہوتے، کوئی مجبوری ہوتی، کچھ معاملہ ہوتا، تو ان کو فرماتے کہ تم روزے کثرت سے رکھو، بھوکے رہو، کم کھانا کھاؤ۔ یہ پیٹ بھر کے جب انسان کھانا کھاتا ہے نا، پھر یہ ہر قسم کی شہوات آتی ہیں، پیٹ بھرے کی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان کثرت سے روزے رکھے تو مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ تم نکاح کرو، اللہ انشاءاللہ غنی کرے گا۔ مال پیسے کی فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے قریش کے نوجوانوں، زنا اور اس طرح کی چیزوں کو اختیار مت کرو، جس کی جوانی سلامتی اور عفت سے گزر گئی یہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو نوجوان پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے، نامحرموں سے بچا رہے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچا رہے، جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ 3 بندوں کے اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتے، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو، ایک وہ جو دین کی خدمت کر رہا ہو، اور ایک ایسا نکاح کرنے والا جو عفت اور پاک دامنی کے لیے نکاح کر رہا ہو۔ نکاح کیوں کرنا ہے؟ پاک دامنی کے لیے۔ جب کوئی نوجوان مناسب عمر میں شادی کر لیتا ہے، شیطان روتا ہے، واویلا کرتا ہے، چیختا ہے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ تو پاک دامنی کی زندگی گزارے گا۔ میرے حساب سے تو 18-20 سال کی عمر میں نوجوان کی شادی کر دینی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بس 20-21 سال اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شادی کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ دلیل دے دیں؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ شادی کی دوبارہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو بیوی کے انتقال کے بعد شادی کرنا یہ سنت ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ سنت ختم ہو چکی ہے۔